انشاءاللہ ایک رات میں یہ اسم اعظم صرف اور صرف 12,000 بار پڑھنا ہے اور پھر آپ کا بیڑا پار ہونا ہے۔ ایک رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی ایسی حاجت جو آپ نے بہت جس حاجت کے بارے میں آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ یہ ناممکن ہے، اس کے لیے بھی کریں انشاءاللہ ایک ہی رات میں قبول ہوگی۔ وظیفہ پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور 7 وظیفہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز صبح تک آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی، صرف اور صرف ایک رات میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں جو وظیفہ آپ کو دینے والا ہوں انشاءاللہ ایک رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جو بھی حاجت ہوگی آپ نے ایسی حاجت کے لیے جو آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی، حاجات کے لیے وظائف پڑھے، آپ نے دعائیں مانگی، آج تک قبول نہیں ہو رہی، تو آئیے اسم اعظم کا پتہ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اسم اعظم شب جمعہ میں آپ نے پڑھنا ہے اور ایک ہی بار سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ادھر آپ وظیفہ پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور 7 وظیفہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز صبح تک آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی، صرف اور صرف ایک رات میں انشاءاللہ۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، جو زندگی کے اصول ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، جو ان 4 شرائط پر عمل نہیں کرے گا اس کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ دیکھو 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ جو بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ وہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی 5 وقت کی نماز شرط ہے، پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ اگر بیت اللہ کے سامنے بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حرام سے نہیں بچ رہا۔ تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، میری دعا رد نہیں فرمائے گا، وہ بہت کریم ہے۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماؤں گا، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پر یقین کامل ہو اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتے ہے، اور جو شک کر رہا ہو تو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، تو اس کا وظیفہ کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، بھائی کام نہیں کر رہا، تو اس کا وظیفہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو چوتھا اور آخری شرط ہے تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اور چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں تلفظ ٹھیک ہے، آپ کا صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ڈرائیونگ غلط کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا نا۔ تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو الٹا تو عذاب ہوگا، بھائی وظیفہ کیا کام کرے گا؟ وہ تو الٹا عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ اس کے معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو گناہ ہوگا خدا نخواستہ۔ تو آپ ایسا کریں، سب سے پہلے جو بھی وظیفہ آپ پڑھنا چاہیں پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ ان 4 شرائط کی روشنی میں آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ انشاءاللہ ایک رات میں یہ اسم اعظم صرف اور صرف 12,000 بار پڑھنا ہے اور پھر آپ کا بیڑا پار ہونا ہے۔ ایک رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی ایسی حاجت
جو آپ نے بہت جنتر منتر کیے، بہت کوششیں کی، آج تک قبول نہیں ہو رہی، اور جس حاجت کے بارے میں آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ یہ ناممکن ہے، اس کے لیے بھی کریں، انشاءاللہ ایک ہی رات میں قبول ہوگی۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں 11 بار یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 11 بار، اور پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی مختصر درود ہو، میں تو اکثر وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بہت بہترین درود شریف ہے، میں اکثر یہی پڑھتا ہوں۔ تو آپ بھی اگر یہ پڑھنا چاہیں، دوسرا درود جو حدیث میں آیا ہے، جو حدیث میں جن کے الفاظ آئے ہیں، وہ درود شریف پڑھیں 100 بار۔ اس کے بعد یہ اسم اعظم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ القادر الظاہر القوی الکافی، سبحان اللہ القادر الظاہر القوی الکافی، سبحان اللہ القادر الظاہر القوی الکافی۔ اس اسم اعظم کو 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12,000 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر 100 بار درود شریف، اور 100 بار درود شریف جب پڑھیں گے تو پھر خوب دل سے دعائیں مانگے اپنی حاجت کے لیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجت اسی رات پوری ہوگی۔ ایک ہی رات میں 12,000 بار اسم اعظم کو پڑھنے سے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ نے شب جمعہ کو کرنا ہے، کسی بھی شب جمعہ میں کریں۔ ابھی بھائی شعبان اور رمضان ہے، تو شعبان اور رمضان میں تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو شعبان اور رمضان میں کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، بہت جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ نے کب پڑھنا ہے؟ شب جمعہ کو، یعنی جمعہ کی رات، جمعرات کا دن ہوگا تو آنے والا جو شب ہوتا ہے، جمعہ اور جمعرات کے درمیان جو شب ہوتا ہے شب جمعہ، اسی کو آپ نے کسی بھی شب جمعہ میں آپ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے یقین میں کمی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایک شب جمعہ میں پورا نہ ہو تو دوسرے شب جمعہ میں کریں، تیسرے میں کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔